چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج عید میلاد النبی کا چاند نظر آ گیا۔ آپ سبھی کو خوب اس مہینے کی میں مبارکبادی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اسی طرح اس کے اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ خاص محفل ہم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منعقد کی ہے، اس لیے کہ کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار میں کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو سننے اور اس پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ باتیں میں پیش کروں، اس سے پہلے چند اشعار حضرت امام مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو آپ بھی مل کر کے ضرور پڑھیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ جی لگا کر محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا آئینہ مولا حسن، مصطفیٰ کا لاڈلا مولا حسن، مصطفیٰ کا آئینہ مولا حسن، ارے بازوئے شیر خدا مولا حسن، بازوئے شیر خدا مولا حسن، مصطفیٰ کا آئینہ مولا حسن۔ شعر دیکھیے گا، علم میں حیدر کا سجادہ نشین، علم
اور حسن میں ہے مصطفیٰ مولا حسن، حسن میں ہے مصطفیٰ مولا حسن، اور ظلم سے ہے کہ اپنے نانا کی طرح، ظلم سے ہے کہ اپنے نانا کی طرح سب کو دیتے ہیں دعا مولا حسن، سب کو دیتے ہیں دعا مولا حسن، آسمانی فاطمہ کے دو ہے چاند، ذرا کہے سبحان اللہ، کہ آسمان فاطمہ کے دو ہے چاند، ایک حسین اور دوسرا مولا حسن، ایک حسین اور دوسرا مولا حسن۔ اور یہ آخری شعر ہے، توجہ کیجیے گا، کہتے سبحان اللہ۔ سیدوں کا سلسلہ جس سے چلا، ارے سیدوں کا سلسلہ جس سے چلا، سیدوں کا سلسلہ جس سے چلا، ایک حسین اور دوسرا مولا حسن، ایک حسین اور دوسرا مولا حسن۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ جو وقت بتایا گیا ہے اس حساب سے میں اپنی بیان کا اختتام ضرور کروں گا، اس کا خاص خیال رکھوں گا۔ کچھ ضروری باتیں ہیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ بڑا خطرناک دور ہے، ایسی ایسی باتیں واٹس ایپ کے ذریعے آتی ہیں، لوگوں کے ذہن خراب کر رہی ہے، تو ان باتوں پر خاص انشاءاللہ آپ کی کچھ توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سبھی کو سن کر ہم سبھی کو عمل کرنے کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، پیدائش، ہماری اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 ہجری۔ کون سی ہجری؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے آپ مدینہ شریف تشریف لائے، 2 سال ہو گئے، تیسرا سال چل رہا تھا، تب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور چاند یہ 15واں تھا، 15واں چاند، مہینہ رمضان المبارک اور ہجری 3۔ یہ ہمارا ایک مکتب ہے، یہ درس گاہ ہے، کچھ باتیں سیکھ کر کے جائے جو ہمارے نالج میں رہنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 ہجری مہینہ رمضان المبارک کا اور 15 چاند کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے حوالے سے بے شمار حدیث پاک ہے۔ پہلے آپ دیکھیں اللہ کو کتنی محبت ہے مولا حسن سے۔
اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو لوگوں نے محبت دکھاتے ہوئے کچھ نذرانہ پیش کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات تھے صحابہ کرام پر، جیسے آج ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، یہاں تک کہ رحمان ملا، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے، انہی کے صدقے میں سب کچھ ملا۔ تو کچھ نذرانے کے طور پر جب لے کر کے گئے کہ بھئی ہمارے اوپر حضور کا بڑا احسان ہے، اب لے کر کے صحابہ گئے، لیکن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا کہ اے محبوب ان سے کہو کہ میری وجہ سے تم پر بڑے احسانات کیے، بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا ضرور کہہ رہا ہوں جو رب کا بھی فرمان ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے قریبی لوگوں سے کیا کرنا۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، گویا اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اگر وہ کعبے کے قریب اتنا روئے کہ اس کے آنسوؤں سے ندیاں بہہ جائے اور ان آنسوؤں سے درخت اگ جائے، لیکن اگر اہل بیت کی دشمنی میں مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ کیا ہے؟ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اسی پر ہمیں موت نصیب عطا فرمائے۔ تو مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے بڑے قریبی ہے اور یہ بڑے اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے جا رہے تھے۔ ذرا بولے آپ خاص توجہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہتے ہیں کہ کاندھوں پر حضرت مولا حسن کو بٹھایا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جیسے اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ اے لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرو۔ ٹھیک اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم کو مجھ سے بڑی محبت ہے تو سنو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے بیٹے امام حسن سے بھی محبت کیا کرو۔ امام حسن سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم اور آپ کیا محبت کریں گے یار، صحابہ کو تو حضور سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ آپ کے سامنے ڈھیر ساری مثالیں موجود ہے کہ حضور سے صحابہ کو کتنا پیار تھا۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے بیٹے حسن سے بھی محبت کرو، آپ دیکھیں صحابہ کرام کا صرف انداز دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حضور کی حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن کو دیکھتا، جب دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جب دیکھتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور ایک مرتبہ تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
اور حضرت سیدنا مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے، حضور کی داڑھی سے کھیلنے لگے۔ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس کو امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ اے ہے، یہ وہ زبان ہے، وہ زبان جس کے کبھی بھی ایک لفظ کبھی ان سے جھوٹ نہیں نکلا ہے۔ یہ وہ زبان مقدس ہے یار کہ حضور فرماتے ہیں چاہے میں جلال میں رہوں یا جمال میں رہوں، کبھی کوئی غلط لفظ میری زبان پہ آتا اور جو حضور کہہ دیتے ہیں اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ زبان اللہ کے رسول نے امام حسن کے منہ میں ڈالی اور پھر فرمایا اے اللہ عز و جل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو صحابہ کرام کا یہ انداز آپ جب دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ شیخین کی آپ محبت دیکھیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پیار تھا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں یا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کھڑے رہ کر کے اکثر کبھی کبھی ایک جملہ سنا ہوگا، یار یہ کس پہ گیا ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ یار اس کے ماما پہ چلا گیا، کوئی کہتا ہے یہ اس کے باپ پہ چلا گیا، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو اس کے پھپھو پہ گیا ہے۔ کوئی ایک ٹاپک پہ کوئی رہتا، جو آتا ہے الگ الگ، کوئی ماما پہ، کوئی بھانجے، ایک سے ایک اپنے اپنے حساب سے جیسا جس کو لگتا ہے ویسا کہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ لطائف اشرفی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس ان کا بچہ تھا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب تشریف لائے تو آپ نے امام حسن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ بولے نا یار، صحابہ کی میں محبت بتا رہا ہوں۔ جب حضور نے کہا اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے بیٹے حسن سے محبت کرے، آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھوں پہ امام حسن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی اس کا چہرہ ہو بہو میرے سرکار کی طرح نظر آتا ہے۔ مولا کائنات بالکل قریب میں کھڑے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ قسم اٹھا کر کے کہا کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور پھر مسکراتے ہوئے مولا کائنات کی طرف دیکھا اور کہا اے علی یہ تمہاری طرح بالکل نہیں دکھتا ہے، یہ تمہاری طرح۔ یہ محبت تھی مولا کائنات اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے درمیان، بڑا پیار تھا۔ وہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسکرا رہے تھے، بار بار ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تو مولا کائنات نے پوچھ لیا اے ابو بکر اتنا کیوں مسکرا رہے ہو میری طرف دیکھ دیکھ کر؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کوئی بندہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک مولا کائنات اس کی پاسپورٹ پہ اپنی سائن نہ کر دے۔ بھئی آج باہر دیش جانا ہوتا ہے تو پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں، اور سکے کی بھی ضرورت پڑتی، تو جنت میں بھی ضروری ہے۔ کیا فرمایا کہ اس وقت تک بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک پاسپورٹ پہ مولا کائنات کی سائن نہیں ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ آپ بھی تو مسکرا کے کچھ بولیں۔ آپ مسکرانے لگے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اے علی پاسپورٹ اسی کی جاری کرنی ہے جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو. تو پاسپورٹ اسی کی، پاسپورٹ کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس پر سکے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ابو بکر کی محبت ہوگی تب پاسپورٹ نکلے گی، اور مولائے کائنات کی صحیح ہوگی تب جا کر کے بندہ. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں دونوں کی محبت کو جگہ عطا فرمائی ہے. تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی. مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے مسکرایا کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم نے کتنی محبت کی ہے مولا حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ امیر المومنین تھے، ایک جنگ سے بہت سارا سامان آیا، بہت سارا سامان. اب جب سامان آیا تو مال غنیمت لوگوں میں بانٹا جا رہا تھا. تو جو جنگ بدر والے لوگ تھے، جو مجاہد لوگ تھے، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا دوسروں کی بنسبت. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بانٹ رہے تھے. اب اس مال کو لینے کے لیے امام حسن بھی تشریف لائے اور امام حسین بھی تشریف لائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسا اگر عام کو 500 دیے جاتے تو مولا حسن اور حسین کو انہوں نے 1000 دینار عطا فرما دیے. کتنے؟ ڈبل. اب جب یہ منظر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یاد رکھیے گا صحابہ کی ہر ادا ہمارے لیے کوئی درس ہے. کیا ہے؟ کوئی درس ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یار مجھے 500 ملا اور امام حسن اور امام حسین کو کتنا دیا؟ 1000 دے دیا. تو آپ اپنے والد کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ ابا حضور یہ کیا، مجھے 500 اور ان کو ڈبل عطا فرما دیا. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی جنگ کرتا تھا جب امام حسن اور حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے. میں تو اس وقت سے جنگ کرتا آ رہا ہوں، کئی غزوات میں شامل ہوا، تو مجھے بھی زیادہ دینا چاہیے، لیکن امام حسن اور حسین سے آپ نے مجھے کم عطا فرمایا. دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی محبت. آپ نے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے جا، پہلے جا کہ تو حضرت سیدنا امام حسن کی ماں کی طرح اپنی ماں لے کر کے آ. جا اپنے حضرت سیدنا امام حسن کے باپ کی طرح تو باپ لے کر کے آ. جا حضرت سیدنا امام حسن کی طرح نانا اور نانی لے کر کے آ. اور یقیناً حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کے ماں کی طرح نہ تیری ماں ہو سکتی ہے، ان کے باپ کی طرح نہ تیرا باپ ہو سکتا ہے، ان کے نانا اور نانی کی طرح نہ تیرے نانا اور نانی ہو سکتے ہیں، تو ان کی تو برابری کی بات کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ یہ ان کا پوچھنا تھا، لیکن ہمارے لیے ایک اتنا بڑا درس مل گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ امام حسن اور حسین کو کون جانتا ہوگا، لیکن آپ آنے والی نسل کو بتا رہے تھے، اے لوگوں دیکھو، جب ایک امیر المومنین کا بیٹا امام حسن اور حسین کی طرح نہیں ہو سکتا تو ایک امتی پھر نبی کی طرح کہاں سے ہو سکے گا؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنا امامہ شریف امام حسن کے قدموں میں رکھ دیا تھا اور رکھ کر کے یہ ارشاد فرما تھا کہ اے ہمارے امام سنو، یہ ہمارے سروں پہ جو بال ہے نا وہ بھی تمہارے نانا جان کا صدقہ ہے. بڑی محبت کی ہے صحابہ کرام نے، بڑی محبت کی ہے. آئیے ایک اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، وقت بڑا تیزی سے نکلا جا رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی عنقریب اختلاف ہے اس کے اندر. کوئی کہتا ہے کہ آپ 86 سال زندہ،
47 سال زندہ رہے، 48 سال زندہ رہے، اس کے قریب قریب، یعنی 50 کے قریب قریب، 50 سے 2-3 سال کم، یہ اتنی آپ کی عمر ہوئی ہے، اور آپ خلافت کی کرسی پر صرف 6 مہینہ بیٹھے۔ کتنا مہینہ؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی۔ حضور کا علم غیب بھی دیکھ لے، کتنے سال چلے گی؟ 30 سال۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی آپ خلافت اگر جوڑے گے نا تو 29.5 سال ہوتی ہے۔ کتنے سال؟ 6 مہینے کی کمی نظر آتی ہے، لیکن امام حسن کے 6 مہینے اگر ملا دیے جائے تو پورے 30 سال۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ بادشاہت ہے۔ خیر، زندگی کا ایک موڑ ایسا آیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کے اوپر بڑا اختلاف ہو گیا، بڑا اختلاف۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن اختلاف کی نوبت یہاں تک آ گئی، اختلاف خلافت میں نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ کس میں تھا؟ خلافت کے اندر خلیفہ کس کو بنانا ہے، اختلاف اس میں نہیں تھا، بات کوئی دوسری تھی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کو لے کر کے کہ بدلہ لیا جائے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درمیان، یعنی صحابہ اور صحابہ کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ اب یہ جنگ چھڑ گئی، اب ظاہر سی بات ہے، میں تو ایک بہت چھوٹا سا عالم ہوں، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک گلی کے اندر کوئی بھائی رہتے ہیں، 2 بھائی جب لڑتے ہیں نا تو گلی میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کی طرف ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اور الحمدللہ صحابہ پر ہمارا ایسا ایمان ہے کہ ان کی اگر خطا بھی ہو جائے نا تو ہمیں کچھ عطا مل جاتی ہے۔ ان کی خطا سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگرچہ خطا ہو گئی، مگر یہ خطا نے ایسا کام کر دیا کہ جتنے رافضی تھے نا وہ باہر نکل کے ابھر کے آ گئے، جتنے آستین کے سانپ تھے وہ کہاں آئے؟ سارے ابھر کے آئے، جن کے دلوں میں کئی صحابہ کرام کا بغض تھا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ غور کیجئے گا، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج واٹس ایپ کے ذریعہ یہ بڑی خبریں آتی ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تب لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں حضرت کیا ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے؟ تو آپ کے پاس کسی کالے کی کلپ آئے، اس سے پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب یہ جنگ چھڑ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر 2 گروہ پڑ گئے، 2 گروہ بن گئے، لیکن خلافت حضرت سیدنا مولا کائنات کے پاس تھی۔ اللہ نے جب تک چاہا آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو خلافت کے لیے آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن کو چنا گیا، لیکن آپ صرف 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ کتنے مہینہ؟ 6 مہینہ۔ اب میں یہاں پر آپ کو 2-3 حدیث پاک سناؤں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ذرا کہے مچل کے سبحان اللہ۔ جب 6 مہینے ہوئے نا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ وہ جو لڑائی ہوئی تھی نا اس کو لے کر کے ابھی بھی اختلاف تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اس جو ایک دشمنی ہو گئی تھی، جو 2 گروہ پڑ گئے تھے، ان 2 گروہ کو مولا حسن نے جوڑ دیا۔ کیا کیا؟ جو دشمنی تھی آپ نے ختم کر دی۔ کس نے ختم کی؟ حضرت سیدنا امام حسن نے۔ اب سنیں، اللہ اکبر، ہمارا ایمان حضور کی ہر بات پہ ہے، اور اللہ اسے سلامت رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے،
امام حسن تشریف فرماتے آپ کی گود میں، کبھی آپ امام حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کرام کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام سنو، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے دو گروہ کے درمیان صلح پیدا فرما دے گا۔ دو گروہ کے درمیان کیا کرے گا؟ یہ حضور نے کب بات بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے اور 3 ہجری چل رہی تب امام حسن پیدا ہوئے، اور 10 ہجری میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ مطلب کہ امام حسن اس وقت قریب 7 سال سے زیادہ کے ہو گئے۔ ابھی آپ اتنے چھوٹے ہیں اور حضور نے یہ غیب کی خبر بتائی کہ میرا بیٹا حسن یہ 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے گا، تو حضور کی یہ بات الحمدللہ سچ ثابت ہو گئی۔ حضور نے جتنا، آپ تو ایسے صادق ہیں کہ کفار نے آپ کی گواہی دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت دے دی نا، دشمنی کرنے والے اس وقت بھی تھے، آپ کو بڑا برا بھلا کہا۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو برا بھلا نہ کہو، یہ وہ معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں میرے نانا جان نے خبر دی تھی کہ اے معاویہ، جب تم حاکم بن جاؤ، تخت پر بیٹھ جاؤ، تو اللہ کا خوف کھا کر کے حکومت اچھی طرح چلانا۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ، حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میری بادشاہت ضرور آئے گی، کیونکہ حضور نے خود ان کو بتایا تھا کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جب تم حاکم بن جاؤ تو اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا۔ اب دیکھیے حضور نے تو فرمایا ہے اگر مجھ سے محبت ہو تو میرے حسن سے محبت کرو۔ کچھ شرط امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھی۔ خیر اس کے بعد آپ کی زندگی چلتی گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی کبھی تنگی آ جاتی، لیکن دیکھیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ آپ 1 سال کے 1 لاکھ درہم ان کو بطور وظیفہ دیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ رقم نہیں پہنچی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمارا جیسا پگار کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بینک کا یوں تو ہو جاتا ہے، تو 4-5 دن ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، جو آنے والا سفیر ہے یا بھیجنے میں یا مال غنیمت میں کوئی نہ کوئی پرابلم آئی ہو، تو کافی دن ہو گئے تو وہ رقم امام حسن کے پاس پہنچی نہیں۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ بڑی تنگی آ گئی، وہ پیسے جو آتے تھے وہ آئے نہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لاؤ میں ذرا ایک خط لکھ دوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں۔ آپ نے ایک قلم منگائی، ایک کاغذ منگایا، روشنائی منگائی اور لکھنے کی کوشش کی، پھر رک گئے۔ لکھا، کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، نہیں لکھنا ہے۔ آپ نے نہیں لکھا۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں سرکار مدینہ تشریف لے آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس بات کو تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھ کر کے پوچھا کہ میرے بیٹے بتاؤ کیا حال ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اچھا ہوں لیکن تنگ دست ہوں، تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، یا رسول اللہ پریشان ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے قلم اور دوات کو منگوایا تھا۔ کیا حضور فرما رہے ہیں کہ تم پریشان ہو، تنگ آ گئے ہو، اسی لیے تم نے قلم اور دوات منگوایا تاکہ خط لکھا جائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
امام حسن کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا دل تو یہی چاہتا تھا، آپ ہی بتائے کہ میں کیا کروں، میں پریشان ہو چکا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دعا سکھائی۔ کیا سکھائی؟ دعا سکھائی۔ اور جب یہ دعا حضرت سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا میں نے پڑھی، کیونکہ حضور نے فرمایا بیٹا مخلوق سے مانگو گے، تمہاری شان تو دیکھو کہ تم کس کے بیٹے ہو، مخلوق سے اپنی بات بتاؤ گے۔ آپ نے جب دعا سکھائی، امام حسن فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ دعا ابھی ایک ہفتہ تک نہیں پڑھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 5 لاکھ درہم عطا فرما دیے۔ کتنے؟ ایک دو نہیں بلکہ 5 لاکھ۔ یہ دیکھیے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی محبت ہے۔ ارے امام حسن جن کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کے خلاف جائے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے 5 لاکھ درہم بھیجے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا، اس کی تعریف کی اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو تجھ سے مدد مانگتا ہے کبھی تو اسے فراموش نہیں کرتا، کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب آپ سو گئے تو پھر اسی رات اللہ کے رسول پھر تشریف لے آئے۔ اب پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ کہا کہ نانا حضور میں بڑا خوش ہوں، جو واقعہ پیش آیا آپ نے بتایا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنے، فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہونا اور مخلوق سے التجا نہ کرنا، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ جو اللہ سے التجا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ اگر آج بھی ہم پریشان ہیں تو اللہ کو کہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خیر باتیں بہت ساری ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وقت مگر ہمارا ہو چکا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی آیتیں موجود ہے، کئی حدیث پاک موجود ہے۔ جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ زہر دینے کی وجہ سے۔ 1-2 مرتبہ نہیں، کم سے کم 6 یا 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہد میں دیا گیا، ایک مرتبہ کھجور پہ دیا گیا۔ اور جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا، جب آپ کو تکلیف بڑھ جاتی نا تو آپ روضہ رسول پر حاضر ہو جاتے تھے۔ گویا آپ کا بھی ایمان اور عقیدہ تھا یہ سب سے بڑا شفا خانہ ہے، اور یہاں سے منگتوں کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں نا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ لیکن آخری مرتبہ ہیرے کو پیس کر کے کسی چیز میں ڈال کر کے جب حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا، یہ جیسے ہی آپ نے اپنے حلق سے اتارا، لکھا جاتا ہے کہ آپ کا دل کلیجہ آٹے کٹ رہی تھی۔ وہ ہیرا اتنا تیز تھا، آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب موجود تھے۔ جب آپ کو گھبراتے دیکھا نا کہ میرا بھائی بڑا گھبرا رہا ہے، تو کہا کہ اے میرے بھائی تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم تو وہاں جا رہے ہو جہاں ہمارے نانا جان گئے ہیں، تم تو نانا جان کے پاس جا رہے ہو، تم تو اپنی اماں فاطمہ الزہرا کے پاس جا رہے ہو، اپنے ماموں اپنے چاچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے پاس جا، یہ گھبراہٹ کیسی؟ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں گھبرا اس لیے رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آج سے پہلے کبھی گیا نہیں تھا، اور میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی ہے۔ اب ایک بات غور کرے، آپ کے بھائی نے بڑا پوچھا کہ میرے بھائی مجھے بتا کہ تجھے زہر کس نے دیا ہے؟ یہ بات اصرار کر رہے تھے تو امام حسن نے کبھی کسی کا نام بتایا؟ یہ بات طے ہے، کسی کا نام۔ ہاں کئی کتابوں میں ہماری یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں پتا چلا کہ آپ ہی کی بیوی نے دیا تھا، لیکن حضرت امام حسن کی آپ سوچ دیکھیں،
آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی تو مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ کہا کہ اگر مجھے پتا چلا میں اسے قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا، انتقام لوں گا۔ آپ نے کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے بھائی اگر تو انتقام لے گا تو سن، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہترین بدلہ لینے والا ہے، اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے، اور اگر میں نے جس کا نام لیا وہ نہ نکلا تو یہ ایک گمان تھا، بات پکی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے جس کا نام لیا اگر وہ نہ نکلا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ مارا جائے۔ آج ہم کبھی اس بابا کے پاس کبھی اس بابا کے پاس، اور وہ کہہ دینا تجھے نا تیرے قریبی والوں نے کیا ہے۔ اب ہمارے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن گھمان امام حسن کی محفل میں آئے ہیں تو درس لے کر کے جائے۔ امام حسن نے گھمان کے بنا پر کبھی کسی کے اوپر الزام، کیونکہ قرآن پڑھے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بعض گھمان یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ہے اسی نے یہ کام کرایا ہو، یہ کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے کسی اور نے یہ کام کیا ہو۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام بتایا نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اور ایک آخری بات، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب الوداع اس دنیا کو کہا، الحمدللہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں، اور ایک کتاب ہے تقریر کی خطبات محرم میں، اس کے علاوہ لطائف اشرفیہ، یہ ساری کتابوں کے اندر عید میلاد النبی کا مہینہ بتایا جا رہا۔ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب آپ اس دنیا سے گئے، جب آپ شہید ہوئے، دنیا کو الوداع کہا۔ یہاں تک کہ دو کتابوں میں تاریخ تک لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ 5 تھی۔ کون سی؟ علامہ جلال الدین سیوطی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو بتاتے ہیں کہ 5 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے گئے۔ حالانکہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ 28 صفر کو آپ اس دنیا سے گئے، شہید ہوئے۔ لیکن جہاں تک مجھے علم ملا ہے، میں نے آج تک کسی سنی کی کتاب میں دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی کہیں کسی سے سنا ہے۔ ہاں، ایک یونیورسٹی ہے جس کو واٹس ایپ کہا جاتا ہے، اس پر بے شمار خبریں، کیونکہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے ہم اسی کو شیئر کرتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ہمیں پتہ چلا، کسی نے بتایا تو ہم، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب میں 28 صفر بھی لکھا ہو، اس کا انکار نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چلے تو انشاءاللہ ہمیں بتائے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ لیکن بہت ساری کتابیں جو میرے پاس ابھی نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی حوالہ دیا گیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے گئے تو وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کیونکہ 28 صفر یہ شیعوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ کہاں لکھی ہے؟ زیادہ تر شیعہ لوگوں کی کتابوں میں اس تاریخ کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کیا۔ ہمارے سامنے جو سنی علماء کی کتاب ہے اس میں ربیع الاول کا مہینہ دیا گیا ہے، 5 تاریخ بتائی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے 1 تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ آج عید میلاد النبی کی پہلی تاریخ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حضرت امام مولا حسن کے فیضان سے اللہ مالا مال فرمائے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ کی باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو باتیں بتائی جائے گی۔ بس آج کی محفل سے ہمیں ایک یہی درس لینا ہے، آقا کریم سے اگر محبت ہے تو ہم حضرت امام حسن سے بھی محبت کریں، اور کسی صحابی کے بارے میں برا گمان کبھی نہ کرے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ سے بھی کبھی برا گمان نہ کرے، اس لیے کہ یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا ہے امام حسن نے جس سے صلح کر لی ہے ہم اس کے ساتھ کبھی جھنگ نہیں کر سکتے، اور امام حسین نے جس کے ساتھ جھنگ کی ہے ہم کبھی اس کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہمارے امام ہیں، یہ جدھر جائے گے انشاءاللہ پوری زندگی ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے قدم اٹھائے گے، اپنی نسلوں کو بھی یہ پیغام دے جائے گے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت کو سلامت رکھے، اسی پر ہمیں موت نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔